بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہماری آج کی اس پریس کانفرنس کو دکھانے کے لیے اور اس کی کوریج کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری بات جو میں سب سے اہم آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پارا چنار کا مسئلہ یعنی کرم ایجنسی کا جو مسئلہ ہے اس پر کراچی میں اور کچھ شہروں میں دھرنے بیٹھے اور یہ بات بتائی گئی کہ کرم میں ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ ہمارے دھرنے کا جو پہلا مقصد وہ یہ بتانا تھا کہ کرم میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، اور ظالم ہونے کے بعد اپنے آپ کو مظلوم بنانے کی کوشش کس نے کی۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ کرم جو ایجنسی ہے اس میں 3 سب ڈویژن ہیں۔ ایک لوور کرم ہے، ایک سینٹرل کرم ہے اور ایک اپر کرم ہے۔ ان میں 2 جو سب ڈویژن ہے اس میں اہل سنت کی اکثریت ہے اور ایک میں اہل تشیع ہے جسے اپر کرم کہا جاتا ہے۔ ان 2 سب ڈویژنوں میں 2 مرتبہ آپریشن ہو چکا ہے، لیکن اپر کرم میں آج تک کوئی آپریشن نہیں ہوا۔ دوسری بات کہ پورے کرم ایجنسی میں کوئی ایک گاؤں یا دیہات ایسا نہیں ہے جس میں کسی اہل تشیع کو بے دخل کیا گیا ہو، یعنی انہیں اس گاؤں سے نکال دیا گیا ہو، جبکہ کرم ایجنسی میں 56 گاؤں اہل سنت کے ایسے ہیں جن میں سے بعض کو بے دخل کیا گیا، وہ آج تک اپنے گھروں میں واپس نہیں جا سکے۔ 2007 میں یہ حادثہ ہوا اور وہ لوگ آج تک ملک کے مختلف علاقوں میں رہ رہے ہیں، وہ واپس نہیں جا سکے۔ اس کے بعد ایک بشیرہ ایک گاؤں ہے، اس کے ارد گرد پوری وادی اہل تشیع کی ہے۔ انہوں نے اس گاؤں پر چڑھائی کی، لشکر کشی کی اور وہاں جا کر اعلان کیے، پہلے سوشل میڈیا پر سب موجود ہے کہ ہم یہاں پر علم لگائیں گے، ہم یہاں پر یہ کریں گے، ہم اسے فتح کریں گے، اور بالآخر وہ گئے اور جا کر انہوں نے وہاں جو کچھ بوشیرہ میں کیا، وہاں کے مقامی لوگ جو وہاں موجود تھے اور جنہوں نے اپنا دفاع کیا، اس سے یہ جنگ مزید بڑھی۔ اس کے بعد ایک گاڑی جو جا رہی تھی اس میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے، اس گاڑی پر حملہ ہوا، ان بچوں کو اور عورتوں کو مارا گیا۔ اور میں یہ بات اپنے سے نہیں کہہ رہا، کرم کے ایک ذمہ دار نے یہ بات کہی ہے کہ مولانا صاحب ہم یہ بات بتا نہیں سکتے کہ ہوا کیا ہے۔ ہماری عورتوں کو اتار کر صرف گولیاں نہیں ماری، ان کے سینوں میں خنجر مارے اور بچوں کو وہاں سے اغوا کیا ہے، اور ایک بچے کی تصویریں دے دے کر بعد میں اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ یعنی نہ بچوں کو چھوڑا، نہ عورتوں کو چھوڑا اور نہ بوڑھوں کو چھوڑا۔ یہ جنگی لحاظ سے یہ جرم ہے اور ہر مہذب قوم میں جرم ہے، اس میں کوئی مسلم اور کافر کی بات نہیں ہے۔ ہر مہذب قوم میں بچوں پر، عورتوں پر اور بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، لیکن وہاں لحاظ نہیں کیا گیا۔ یعنی انسانیت کے خلاف وہاں کارروائیاں کی گئی، اور کارروائیاں کرنے کے بعد پھر یہاں بیٹھ کر مظلوم بن گئے اور رونے لگ گئے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا اور ہم مظلومین کے ساتھ۔ میں حیران ہوں۔ میں آج آپ کے توسط سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ صحافی حضرات ایک ٹیم بنائیں اور ٹیم بنا کر یہ کرم کا دورہ کریں، اور اگر ہمیں کہیں تو ہم آپ کا انتظام کریں۔ آپ کرم کا دورہ کریں اور وہاں ان حقائق کو معلوم کریں کہ اصل حقائق کیا ہیں اور یہاں کیا بتائے جا رہے ہیں۔ جب یہ ظلم ہو گیا تو ظاہر تھا اس کا رد عمل آنا ہے۔ پھر ایک کانوائی پر حملہ ہوا اور ہم اس حملے کی مذمت کرتے ہیں، یوں نہیں ہونا چاہیے۔
گاڑیوں پر حملہ ہو، راستوں پر مسافروں پر حملہ ہو۔ اس حملے کے نتیجے میں دوبارہ پھر انہوں نے ایک لشکر کشی کی، اور اس میں ایک گاؤں جسے بگن کہا جاتا ہے، اس بگن گاؤں میں یہ داخل ہوئے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں دیکھیں۔ میں بڑا افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے اس درد کا اظہار کر رہا ہوں کہ بگن شہر کی تصویریں صحافی نہیں بتا رہے۔ بگن شہر میں ہونے والے واقعات، بگن شہر میں داخل ہوئے، مکان جلا دیے، سامان لوٹ لیا، دکانوں کو جلا دیا اور گھروں کو جلا دیا، بچوں کو ذبح کر دیا، عورتوں کو مارا۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتانے لگا ہوں، چونکہ میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں، ان بزرگوں نے اور مشران نے ہمیں کہا کہ جناب یہاں پر ہم آپ کو وہ بات نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ ہماری پشتو روایات اور ثقافت کے خلاف ہے۔ انہوں نے جو کچھ ہمارے عورتوں کے ساتھ کیا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اگر ہم وہ نقشہ بتائیں تو ملک میں آگ لگ جائے۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، بگن کے اندر مسجدیں جلائی گئی، قرآن پاک جلائے گئے۔ آپ حیران ہوں گے، اگر دنیا کے کسی غیر مسلم ملک میں قرآن پاک جلائے جائیں تو پورا ملک سراپا احتجاج ہوتا ہے۔ قرآن پاک جلائے گئے۔ یہ واویلا مچانے والے اور رونے والوں سے میں سوال کرتا ہوں، یہ قرآن پاک جلے ہوئے اوراق تمہیں نظر نہیں آئے؟ ان لوگوں نے وہ قرآن پاک کے اوراق دکھائے، پورے قرآن جلے، مسجدیں جل گئی، وہاں آذان کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ سارا ظلم ہوا، اور ہونے کے بعد پھر انہوں نے واویلا کیا کہ اب ہم جو ہے وہ مظلوم ہیں اور ہمیں مارا گیا ہے۔ یہ کیوں کیا؟ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے دھرنے شروع کیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں کی اپیکس کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا تمام مشران کی موجودگی میں، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ کرم سے بلا تفریق تمام اسلحہ لیا جائے گا اور کرم کا فوجی آپریشن ہوگا۔ جب یہ بات آئی تو وہ لوگ جن کے پاس اسلحہ ہے، اور اسلحہ صرف عام اسلحہ نہیں ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں، مشران ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب ان کے پاس وہ اسلحہ ہے جو حکومت کے پاس نہیں ہے، اور جو ہماری فوج کے پاس ایسا اسلحے کا جو ہے وہ تصور نہیں ہے جو ان کے پاس ہے۔ اس نے عجیب بات کہی، اس نے کہا ہم نے ایک جہاز نہیں دیکھا اور ایک ٹینک نہیں دیکھا، باقی کوئی اسلحہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کرم میں موجود نہ ہو۔ ایک سادہ سا مطالبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کرم کا فوجی آپریشن کیا جائے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، بھاگتے کیوں ہو؟ شور کیوں کرتے ہو؟ روڈ پر آ کر کیوں چیختے ہو؟ واویلا کیوں مچاتے ہو؟ آپریشن کیوں نہیں ہونے دیتے؟ اس لیے کہ ایرانی اسلحہ چھپانا چاہتے ہو۔ اس ظلم کی کہانیوں کو چھپانے کے لیے یہاں دھرنے دیے گئے۔ ہم جواب میں دھرنوں میں کیوں آئے؟ ہم نے ایک تو یہ بات واضح کرنا چاہیے کہ ہم حقائق بتانا چاہتے ہیں۔ دنیا کو گمراہ کیا جا رہا ہے، انہیں غلط باتیں بتائی جا رہی ہیں، جھوٹا واویلا کیا جا رہا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، مار کر، ظلم کر کے، عورتوں کے ساتھ زیادتی کر کے، بربریت کا مظاہرہ کر کے، پورا گاؤں جلا کے، قرآن پاک جلا کے، اور ساتھ ساتھ پوری بستی کو ملیہ میٹ کر کے۔ آج بھی بگن کے لوگ جن کے گھر نہیں ہیں، ایک ایک گھر میں 10 15 گھرانے رہ رہے ہیں، وہ رہ نہیں سکتے۔ ایک اسکول کے اندر 400 کے قریب لوگ رہ رہے ہیں جن کے پاس بستر نہیں ہے، ان کے گھر جلے ہوئے، وہ کہاں جائیں؟ آج جب معاہدہ ہوتا ہے اور اس معاہدے کے اندر بگن کے لوگوں کو اگر بیچ سے نکالا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ معاہدہ مضبوط اور مستحکم نہیں ہو سکے گا۔ اس سب کے باوجود ہم نے پھر یہاں کراچی میں ہم باہر کیوں آئے؟ سمجھنا، ہم کراچی بچانے کے لیے آئے، ہم شہر بچانے کے لیے آئے۔ یہاں تو دھرنے بیٹھ گئے۔ نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے یہاں جو دنیا سرمایہ کاری کرنی آ رہی ہے وہ رک رہی ہے۔ یہاں پورٹ ہے، پورٹ قاسم ہے، پورٹ کراچی ہے، اس کا راستہ بند ہو رہا ہے۔ یہاں پر انڈسٹریل ایریا ہے، اس ایریے کے اندر لوگ مزدوری کے لیے نہیں جا سکتے۔ یہاں پر تاجر ہیں، تاجروں کی دکانیں بند ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال ہے، میں حق رکھتا ہوں، میں پوچھتا ہوں، مجھے جواب ملنا چاہیے کہ واقعہ کرم میں ہوا، کراچی والوں نے کیا کیا ہے؟ تم نے بازار یہاں بند کیوں کیے؟ روڈ یہاں بند کیوں کیے؟ یہاں کا رخ میں سمجھتا ہوں یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے، ملک میں ایسے حالات پیدا کرنا جیسے شام میں پیدا ہوئے، جیسے عراق میں پیدا ہوئے، جیسے لبنان میں پیدا ہوئے۔ جتنے اسلامی ممالک ہیں ان میں یہ حالات پیدا کیے، ان حالات کو پاکستان میں پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اور میں یہ بات بھی آپ کی میڈیا کی توسط سے بڑی برملا بتانا چاہوں گا، میں سمجھتا ہوں میرے علم میں ہے، میری ان باتوں کے بتانے کے بعد
پہلے بھی میرا نام سر فہرست ہے، پھر بھی رہے گا، لیکن میں برملا شہر کراچی کے ان لوگوں کی ہمدردی کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کیا کیا گیا ہے؟ یہ ریل سیل کی گئی ہے، یہ شام کی پریکٹس کی گئی ہے، یہ عراق کی پریکٹس کو دہرایا گیا ہے، ملک میں بدامنی پھیلانے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ اور صرف بات یہاں ختم نہیں ہوئی، وہاں پر بگن کے واقعات کے بعد فوجی چوکی جلائی گئی، پاکستان کا پرچم اتارا گیا۔ آپ جانتے ہیں کراچی کے صحافی ایم کے ایم جیسی جماعت نے جب پاکستان کا پرچم گرا کر پاکستان مرد آباد اس میں کچھ لوگوں نے کہا تھا، تو اس کے ساتھ یہاں کیا ہوا؟ پی ٹی آئی نے 9 مئی کو جو واقعات کیے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ کہاں کے ہیں؟ ان کی پشت پر کون ہے؟ انہیں کون چلا رہا ہے؟ پاکستان کا پرچم صرف اتارا نہیں، پاؤں تلے رون دیا، صرف روندا نہیں، آگ لگا دی، پاکستان کے پرچم کو آگ لگا دی، پاکستان کے پرچم کو جلا دیا، پاکستان کے پرچم کو پاؤں تلے رون دیا، جس پاکستان کو بنانے کے لیے ہزاروں لوگوں نے جانیں دی تھی۔ یہ شہداء کا پرچم ہے، یہ ہمارے ملک کے بانیان پاکستان نے اس پرچم کو بلند کیا تھا۔ اس پرچم کو جلانا پاکستان کی توہین ہے، پاکستان کے ساتھ غداری ہے، اور یہ غداری انہوں نے کی ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، آگے چل کر انہوں نے اس پرچم کی جگہ کالعدم جماعت زینبیون کے پرچم لگائے۔ زینبیون کے پرچم کیا ہے؟ زینبیون یہاں کی جماعت نہیں ہے، یہ شام کی بنی ہوئی جماعت ہے، یہ شام کی بنی ہوئی جماعت ہے۔ وہ جماعت پاکستان میں اس کا پرچم لگایا جا رہا ہے، یعنی غیر ملکی جماعت کا پرچم پاکستان میں لگایا جا رہا ہے، پاکستان کے پرچم کو گرایا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ غداری نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ملک دشمنی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ غیر ملکی جڑ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کسی اور کے یہاں بھیجے ہوئے کسی اور پراکسی جنگ لڑ نہیں لڑ رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ لہٰذا پرچم کو جلانے کے بعد ایک اور بڑا عجیب واقعہ جسے شاید میڈیا میں کسی نے نہیں دکھایا کہ ایک 70 سالہ بزرگ، عام بزرگ نہیں تھا، کوئی مولوی مسجد کا امام نہیں تھا، ڈاکٹر تھا، جس نے 70 سال وہاں کی عوام کی بلا تفریق خدمت کی۔ اس نے نہیں دیکھا کہ کوئی مسلمان ہے یا کوئی شیعہ ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی مسلمان ہے یا کوئی شیعہ ہے، اس نے بلا تفریق خدمت کی، مسلمانوں کی بھی کی اور شیعوں کی بھی کی، اور سب کو دوائی فراہم کی، سب کے گھروں تک وہ پہنچا۔ اسے صرف مارا نہیں، اسے گولی نہیں ماری، اسے صرف گولی نہیں ماری، اسے صرف زبانی کیا، اس کے سر کو تن سے ایسے ہی جدا کیا جیسے کربلا میں ہوا تھا۔ یہ واقعہ دہرایا انہوں نے، دنیا کو حقیقت بتائی کربلا میں سب کچھ کرنے والا کون تھا۔ سر کاٹا، اس کا سر کاٹ کر صرف رکھا نہیں، چوک پہ لگا دیا۔ میرے صحافی بھائیوں، میرا درد دل سمجھو، پاکستان کے لوگوں میرا درد دل سمجھو، سیاسی لوگوں میرا درد دل سمجھو، تم میں سے کوئی نہیں بولا، کوئی میدان میں نہیں آیا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو سر کو کاٹ کر کسی عام جگہ پہ نہیں رکھا، فوج کی چوکی پہ رکھا، فوج کی چوکی پہ رکھا، ریاستی ادارے کی چوکی پہ رکھ دیا۔ کیا پیغام دنیا کو دیا؟ ہماری فوج کمزور ہے، ہماری ریاست کمزور ہے۔ کیا پیغام دیا؟ جب کسی سنی کا سر کسی فوجی چوکی پہ لٹک رہا ہوگا تو کیا مسلمان کے دل میں فوج کی محبت رہے گی؟ یہ مسلمانوں کو اور فوج کو لڑانے کی سازش تھی تاکہ یہ لڑ جائیں، ملک میں انتشار ہو۔ اور میں آپ کے توسط سے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، بگن گاؤں پر حملہ یہ سبق دینا تھا کہ ملک میں دنیا بھر میں ایسے حملے ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر بگن میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور اہل تشیع کی زیادہ ہے تو کیا پورے پاکستان میں ایسا ہی ہے؟ کیا پھر اہل سنت کسی گاؤں پر چڑھ دوڑیں؟ کیا کسی کے گھر کو آگ لگائیں؟ کیا سر کاٹیں اور چوکیوں پر رکھیں؟ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کو، جنہوں نے تدبر، تحمل، حالات کا جائزہ لیا، صبر کا مظاہرہ کیا، اپنی جنگ وہاں لڑی۔ اور میں ایک بات اور بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی اہم بات ہے۔ MWM کراچی میں دھرنا دے رہی ہے، MWM خیبر پختونخوا میں دھرنا کیوں نہیں دے رہی؟ خیبر پختونخوا حکومت کا حصہ ہے، یہ خیبر پختونخوا حکومت کا حصہ ہے، کراچی لوارث ہے، اس لیے کہ یہاں کی معیشت کا نقصان
मुल्क और है। पाकिस्तान का 90% बजट क्या पाकिस्तान कराची के पोर्ट से नहीं जा रहा? क्या कराची के ताजरों ने हमेशा मुल्क भर में होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ क्या उन्होंने मुल्क भर में हमेशा ताउन नहीं किया? क्या कराची के ताजरों ने धरने में, कराची के ताजरों ने जनाब मुल्क भर की सैलाबों में, तूफानों में, आंधियों में क्या मुल्क की खिदमत नहीं की? क्या यहाँ से गिलगित तक इन्होंने अपने ट्रक और सामान नहीं भेजे? इस मईशत को नुकसान, ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही थी। साथ साथ अगली बात समझिए, मैं बड़ा हैरान हूँ, कमिश्नर कराची उनके धरने में जाकर दौरा करके मिन्नत करता है उठ जाइए, वो नहीं उठते। एडिशनल आईजी अपना बयान देता है कि जनाब कल तक उठा दिया जाएगा, उसे वजाहत करनी पड़ती है। ये क्या है? कमिश्नर कराची आप मिन्नतें करने के लिए, एडिशनल चीफ पुलिस आप लोगों से मिन्नतें करने के लिए, आप कानून नाफिज करने के लिए। लेकिन मैं फिर इन्हें सलाम पेश करूंगा जिन्हें बर वक्त मौके से आकर इन्हें उठाने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? क्या पुलिस मोबाइलों पर हमला नहीं हुआ? क्या पुलिस को लोग जख्मी नहीं हुए? क्या फायरिंग नहीं की गई? क्या जवाबी हमले नहीं हुए? क्या इन्हें पत्थर नहीं मारे गए? क्या आग नहीं जलाई गई? और साफी हजरात, बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूँ, हम अमन से धरने देकर बैठे हैं, आप हमारा तो पूछते नहीं हो। आप भी तो वहीं जाते हो जहाँ मोटरसाइकिल को आग लगी हो, आप भी तो वही दिखाते हो जहाँ गाड़ी जल रही हो, आप भी तो वही दिखाते हो जहाँ पर पुलिस भाग रही हो, और आप ये दिखाते हो ये कितने लोग दिनों से धरना दिए बैठे। इसलिए हमने फैसला किया था कि हम कराची में धरना देंगे इस जवाब में कि ये धरने उठाए जाएं और इनके लिए शहर कराची के रोड क्लियर किए जाएं। हम चाहते हम रोडों पर बैठ जाते। हमारी बात समझना, हमारी मोहब्बत और हमदर्दी और बेवतनी समझना। मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं हक़ाइक़ बता रहा हूँ। 24 घंटे का हमने टाइम दिया। मैंने अपनी घड़ी देख कर कहा था 3 बज रहे हैं। 3 बजे लोग वहाँ पहुँचे। मैं इस्लामाबाद में था। कराची में 3 बजे लोग 60 मकामात पर पहुँचे। मैंने उनसे कहा रोड ब्लॉक मत करना। इंतजामिया ने कहा हमें मौका दो। हमने कहा घंटा और ले लो। हमने रोड बंद नहीं किए। ठीक 4 बजे के बाद हम रोडों पर आए, रोड जाम हो गए। मैं समझता था मजदूर वापस अपने घर जा रहा है, मैं समझता था मुलाजिम अपने बच्चों के पास जा रहा है, मैं समझता था नौकरी करने वाला अब अपने बच्चों के पास जाएगा, वो उसका इंतजार कर रहे हैं। मैंने अगर रोड ब्लॉक कर दिया वो रह जाएगा। मैंने घंटे बाद अपने लोगों को पैगाम दिया, ट्रैफिक खोल दी जाए, एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया जाए, गाड़ियों को जाने दी जाए। आप किनारों में बैठ जाएं, आप एहतजाज करें। आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है ना, आप करवा लीजिए, मगर आप रोड मत रोके। हमारे 3 दिन के धरनों में कोई रोड ब्लॉक नहीं होने दिया, सड़क ब्लॉक नहीं होने दी, गाड़ियां नहीं रुकने दी, एम्बुलेंस नहीं रुकने दी। उनने कितने दिनों से जो है वो रोड ब्लॉक किए थे और उठने को तैयार नहीं थे। और फिर उन्होंने धमकियां दी। क्या धमकियां हैं? हम एयरपोर्ट्स बंद कर देंगे, हम हवाई जहाज नहीं उड़ने देंगे, हम रोड पे गाड़ी नहीं चलने देंगे। जैसे लगता था इनके बगैर इस शहर में बसता ही कोई नहीं है। मैं आज ये बात भी आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ, शहर कराची में किसी को बदमाशी की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर कोई ये समझता है वो धरने देकर, कोई ये समझता है वो यहाँ पर जो है वो धरने लगाकर, कोई ये समझता है वो धमकियाँ देकर, कोई ये समझता है वो यरगमाल बना लेगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपने आज के होने वाले ये जो धरने दिए थे, हम इन धरनों को मुअख्खर कर रहे हैं। मुल्क के लिए, कराची के लिए, अपने लोगों के लिए। मैंने मुअख्खर का लफ्ज़ इसलिए कहा, अगर किसी और ने धरने देने की कोशिश की, अगर किसी और ने धरने देने की कोशिश की तो हम दोबारा अपने उस ऐलान पर वापस आ जाएंगे कि हम कराची के 60 मकामात पर धरना देंगे। हम किसी को इस शहर समेत मुल्क भर में बदमाशी नहीं करने देंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहने देंगे, अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, अपनी फोर्सेस पर हमला नहीं करने देंगे। हम इस शहर में बदअमनी फैलाने वालों का रास्ता रोकेंगे। और उसके साथ साथ मैं कराची शहर के उन हर दिल अजीज नौजवानों को शाबाश देना चाहता हूँ।
मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और वो बाहर आए और उन्होंने बाहर आकर यहाँ एक माहौल बनाया। अवामी धरना हमने दिया, उन्होंने हमारी बात को माना, उन्होंने किसी रोड और चौक को ब्लॉक नहीं किया, बल्कि वो बैठकर भरपूर अंदाज से अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाते रहे। हम इस मुल्क में जो है वो हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं, इस मुल्क में अमन से रहना चाहते हैं। इस मुल्क में मुस्लिम भी रहते हैं, गैर मुस्लिम भी रहते हैं, अक़लियतें भी हैं, अक्सरियतें भी हैं। अक़लियतियों का अक्सरियत को लिहाज रखना चाहिए और अक़लियत को भी अक्सरियत का लिहाज रखना चाहिए। कोई ऐसा काम न करें जिससे अक्सरियत में इश्तिहाल फैले। इस मुल्क में अमन व अमान होना चाहिए, इस मुल्क को तरक्की मिलनी चाहिए, मुल्क का कारोबार मुस्तहकम होना चाहिए, यहाँ के ताजिर को सहूलत मिलनी चाहिए और तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। और उस तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुर्बानी हमें देनी पड़ी वो हम देंगे। या मज़दूर दिन में मजदूरी करता है, शाम में अपने घर में जाके बच्चों का पेट पालता है। इन धरनों की वजह से जो कुछ हो रहा है इसे ख़त्म होना चाहिए। मैं आपके तवज्जुह से आज मुतालबा करना चाहता हूँ और ऐलान करना चाहता हूँ कि कराची से धरना सिस्टम को ख़त्म किया जाए। कराची से धरना सिस्टम को ख़त्म किया जाए। चौकों और चौराहों को सियासी और मजहबी मफादात के लिए बंद करने पर पाबंदी लगाई जाए। अगर किसी ने एहतजाज करना है उसकी एहतजाज की जगह मुतय्यन की जाए, जाकर वो वहाँ एहतजाज करे ताकि मुल्क की डूबती हुई माईशत को सहारा मिल सके और हमारा मुल्क मजबूत हो सके। ये किरदार हम सब ने निभाना है। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ ताजरों से भी मिलूंगा और मिलकर हम एक भरपूर लाए अमल बनाएंगे जिसके ज़रिए से ये आए दिन के जुलूस और धरने जिनसे ट्रैफिक मुतासिर हो और दुकानें बंद की जाए, इसे बंद होना चाहिए, इस सिस्टम को बंद होना चाहिए, इस शरारत को बंद होना चाहिए। जुलूस हम भी निकालते हैं, कराची के ताजिर गवाह है, दुकानें खुली होती हैं, बाजार खुले होते हैं और रोड पे ट्रैफिक एक तरफ चल रहा होता है। हम परेशानी नहीं देते। हम 22 रजबुल मुरज्जब को भी इंशाअल्लाह उसी तर्ज का जुलूस जिसमें दुकानें भी खुली होंगी, बाजार भी खुले होंगे, ट्रैफिक भी चल रही होगी, हम फिर आकर बताएंगे। और इसलिए आएंगे तुम्हें बताने के लिए कि अगर मुहब्बे वतन हो तो ये सबक तुम भी लो। दुनिया पर जुल्म करके अपने आप को मजलूम बनाकर पेश करने वालों का रास्ता हमने रोका था। आइंदा अगर उन्होंने कोशिश की इंशाअल्लाह हम फिर भी रोकेंगे। असल हक़ाइक़ मीडिया को, मीडिया के ज़िम्मेदारों को, हमारे एंकर्स को, हमारे मीडिया के मालिकान को असल हक़ाइक़ बताने चाहिए। वहाँ पर क्या है उसका ऑपरेशन होना चाहिए। और एक बात और कहूँ, वो जो मुआहिदा हुआ है उस पर साइन हुए हैं। मैं समझता हूँ उस इलाके के स्टेक होल्डर जो लोग हैं और जो बुनियादी और मैदानी लोग हैं जो बहाज़ों पर मौजूद हैं उनके अभी तक साइन नहीं हुए। इसका मतलब है कुछ लोगों ने साइन किए हैं और वो ये कहते हैं कि जो मरी मुआहिदा है और जो एपेक्स कमेटी का मुत्तफ़िका फैसला है उसके मुताबिक सबसे पहले असलहा लेना चाहिए और ऑपरेशन करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ तमाम रियासत के लोगों से, अगर लोगों के पास असला भी हो और हर चीज़ मौजूद हो तो क्या अमन हो सकता है? लोगों के कत्ल भी हुए हों, क्या अमन हो सकता है? औरतों के सीनों में खंजर भी मारे गए हों, क्या अमन हो सकता है? जिसके बच्चे मार दिए गए क्या घर में चैन से बैठ सकता है? उसका एक ही इलाज है और वो इलाज है कि पूरे का पूरा जो है वो असलिया लिया जाए और ऑपरेशन किया जाए। मैं बड़ा बरमला कह रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप मुसलमानों से असलिया न लें। मैं कहता हूँ वहाँ अहले तशय्युअ से भी लें और मुसलमानों से भी लें, दोनों से असलिया लेकर कुरम को असले से पाक किया जाए ताकि मुस्तकिल तौर पर इस जड़ों को ख़त्म किया जाए जिसकी वजह से वहाँ फसाद होता है। और अगर मुआहिदा ऐसा किया गया जिसकी वजह से असला न लिया गया या ये कहा गया कि असला अपने बड़ों के पास जमा करवाएं तो हम सबूत से दिखा सकते हैं उनके बड़ों ने तो सब कुछ करवाया है, उनके घरों में डब है। और मैं ये बात भी आपको बताना चाहता हूँ, ये जो धरने दिए गए, ये जो वक़्त दिया गया अब भी तो वो बात मान रहे हैं, पहले क्यों नहीं मानी? मैं ये कहता हूँ इस दौरान उनने असला डंप किया, असला छुपाया, असले को कहीं रखा और वो किसके पास है? वहाँ के उनके जितने बड़े मशरान कहलाते हैं उन्होंने इस असले को छुपाया हुआ है। ये मौके पर फिर निकलेगा और फोर्सेस पर भी चलेगा, अवाम पर भी चलेगा। हम एक ज़माने से ये बात कहते चले आ रहे थे, बैरूनी मुदाखलत को
پاکستان میں روکا جائے۔ آج ایران کی مداخلت سب کے سامنے ہے، اور میں ایک نعرہ آپ کو دے رہا ہوں، دنیا بھر کے اسلامی ممالک میں جہاں دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ایرانی غنڈہ گردی ہے۔ جہاں دنیا کے مسلم ممالک میں دہشت گردی ہے، عراق ہے، شام ہے، لبنان ہے، یا دنیا کے اور ملک ہیں پاکستان سمیت، اس کے پیچھے ایرانی دہشت گردی ہے، غنڈہ گردی ہے۔ ہم پر ہونے والے واقعات، شیخ الاسلام صاحب پر ہونے والا واقعہ، ڈاکٹر عادل خان صاحب شہید کا واقعہ، مفتی نظام الدین شہید کا واقعہ، ان سب میں سرکاری رپورٹیں پڑھ لیجئے، واضح طور پہ کہا گیا ہے ایران سے لوگ آئے تھے، ایران سے آئے تھے، ایران سے آنے والوں نے یہ کیا تھا، ایران سے تنخواہیں ملتی ہیں، ٹریننگ سینٹر وہاں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ٹریننگ سینٹر بند کیوں نہیں ہوتے؟ اور گلگت اور پارا چنار جو ایرانی کالونیاں بنی ہوئی ہیں جس میں ان کے علماء نے کھڑے ہو کر پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے، میرا مطالبہ ہے جن لوگوں نے یہ دہشت گردی کی ان واقعات کی روح میں کہ جی صلح ہو گئی، انہیں چھوڑ دینا یہ ملک کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ ان لوگوں کو جن نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، ان لوگوں کو جنہوں نے پرچم اتارا، ان لوگوں کو جنہوں نے لوگوں پر گولیاں برسائی، انہیں گرفتار ہونا چاہیے، انہیں سزائیں ملنی چاہیے، اور ان کی سزاؤں پر عمل درآمد ہوتا نظر آنا چاہیے۔ جس طرح 9 مئی کے واقعات کے بعد سزائیں کی جا رہی ہیں، ایسے ہی ان واقعات کے بعد بھی یہ سزائیں ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی ہمارے اس پیارے ملک کو مرد آباد اور ہماری ریاست پر حملہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ یہاں یہ کرنے سے سزائیں ملتی ہیں، اور وہ سزائیں ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بغل میں جو ان کے معاوضے ہیں وہ دیے جائیں۔ وہاں کے ایک مشر نے مجھے بتایا کہ وہاں انہیں بلا کر کہا گیا 20 لاکھ روپیہ لے لو اور لا کر لوگوں میں تقسیم کر لو۔ اس نے کہا 20 لاکھ کا تو ایک ایک مکان چلا ہوا ہے، تم 20 لاکھ میں مسلمانوں کو خریدنا چاہتے ہو؟ ان کے گھروں کی تعمیر، ان کے دکانوں کا نقصان اور ان کے جانی نقصان پر ان کا معاوضہ ان کو ملنا چاہیے، ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ اور جب تک وہاں کے اسٹیک ہولڈر مطمئن نہیں ہوتے اس وقت تک ہم مطمئن نہیں ہوں گے۔ انہیں مطمئن کیا جائے اور اس جنگ کو ختم کر کے وہاں پر پرامن ماحول بنایا جائے۔ ہم نے پہلے بھی کردار ادا کیا، ہم پھر بھی کردار ادا کریں گے۔ اس حوالے سے ہمیں پارا چنار جانا پڑا، قرم ایجنسی جانا پڑا، بگن جانا پڑا، بشیرہ جانا پڑا، ہم جائیں گے، وہاں لوگوں کو امن محبت کی بات بتائیں گے۔ اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں جو قربانی دینی پڑی ہم نے پہلے بھی دی، آج بھی دیتے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مطالبہ کیا ہے آپریشن کا، کس سے مطالبہ کیا ہے آپ نے کہ وہاں آپریشن کیا جائے؟ رینجر سے، فوج سے؟ ہم نے ریاست سے مطالبہ کیا ہے، اور وہاں کی حکومت چونکہ اس وقت یہ معاملات دیکھ رہی ہے، ایپس کمیٹی نے جو فیصلہ کیا ہے ان نے بھی یہ کیا ہے، لیکن ان دھرنوں کی وجہ سے شاید ان نے ڈرافٹ تبدیل کیا ہے، ہم اسے ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں وہی ڈرافٹ ہو اور وہی طریقہ ہو، سب سے پہلے اسلحہ لیا جائے تاکہ امن ہو جائے، پھر کوئی جہاں جاتا ہے جائے اور آئے اپنا کاروبار کر سکے۔ لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اسلحے کے لیے بغیر امن قائم ہونا ممکن ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ میں ایک بار پھر اپنے کراچی کی عوام کا شکریہ ادا کرنے کے بعد، ان کو شاباش دینے کے بعد، کراچی بھر میں ہونے والے اپنے تمام دھرنوں کے ختم ہونے کا اعلان کرتا ہوں، اور اپنے دوستوں سے اور عوامی دھرنوں میں آنے والے لوگوں سے کہتا ہوں آپ اپنے اپنے گھروں میں مطمئن ہو کر جائیے۔ اور پھر ایک بات دہراتا ہوں، اگر خدا نخواستہ کسی نے پھر ملک دشمنی کے لیے ایسے دھرنے بٹھانے کی کوشش کی تو ہم پہلے 60 مقامات پر تھے، اب اس مرتبہ ہم 100 سے زائد مقامات پر انشاءاللہ